بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے ڈپریشن جو کہ انسان کی زندگی میں سچ میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ڈپریشن جو بلا وجہ ہماری بلا وجہ کی سوچنے کی وجہ سے اور ہماری خود ہی خود کو پریشان کرنے کی عادت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم خود ہی اپنے آپ کو وہ چیزیں دکھاتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں، بلا وجہ سوچوں میں خود کو الجھائے رکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہم دیکھتے نہیں، اور جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے خیال سے ہم سب کی زندگی میں یہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں درجنوں بار یہ دکھاتا ہے کہ آپ اپنی سوچ کو بدلو، کیونکہ ہمارا جو اللہ ہے وہ ہم سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، تو وہ بندے کو چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بدلے، اپنی سوچ کو بدلے، اور جس چیز کو وہ دیکھ رہا ہے یا جس چیز کو وہ حقیقت مان رہا ہے وہ اس کو ایڈمٹ کرے کہ ہو سکتا ہے یہ تصویر کا دوسرا رخ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی زندگی میں ہو چکا ہے۔ 2000 میں نے بہت محنت کی اپنے کال سینٹر کو کھڑا کرنے کے لیے، بڑی محنت کی، اور میں نے بڑا پیسہ کمایا، بڑا نام بنایا، اور خاندان میں بہت آگے چلا گیا۔ ہر کوئی میرے بارے میں بات کرتا تھا، ہر کوئی جو ہے نا وہ کہتا تھا کہ وہ دیکھو وہ کتنا لائف میں آگے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں، ڈپریشن اور انزائٹی کے ایک فیس نے مجھے بہت پیچھے کر دیا، میرے بزنسز ختم ہو گئے، اور تب بھی ایک بزنس تھا لیکن میں اس بزنس پہ نہیں جا پاتا تھا کیونکہ میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کچھ کرنے کو، بس ہر ٹائم نا میں شکوے شکایتیں کرتا رہتا تھا۔ یہی غلطی ہے جو ہم سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، موسٹلی لوگ کرتے ہیں، اور موسٹلی لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں، اور موسٹلی لوگ ابھی بھی آگے جا کے بھی کریں گے۔ تو بیٹر از دس کہ اگر آپ اس ویڈیو تک آئے ہیں، اس ویڈیو سے سیکھیں کہ زندگی ہمیں سکھاتی ہے۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں یا نہ سیکھیں۔ ہم سب کی زندگی میں جو ہے نا وہ تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ انسیڈنٹس ہوتے ہیں، بس فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ ان انسیڈنٹ سے کچھ سیکھ لیتے ہیں اور کچھ ان سے نہیں سیکھتے۔ جب میرا کال سینٹر تباہ ہو گیا، پھر میں نے بہت سے بزنس کیے، تو بس پھر دل نہیں کرتا تھا کچھ کرنے کو۔ حقیقت یہ ہے کہ دل نہیں کرتا تھا کچھ کرنے کو۔ جو دل سے جان سے کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سکسیس دی۔ بس ایک غلطی جو مجھے سمجھ نہ آئی، میں بڑا سوچتا تھا، بڑا روتا تھا، خود کو بڑی جو ہے نا وہ بلا وجہ کی اذیت دیتا تھا کہ یار میری زندگی کیا ہے، کہاں کہاں میں اتنا کروڑ پتی بن گیا اور کہاں میں روڈ پہ آ گیا، اب میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اب میری زندگی بیکار ہے، میں بلا وجہ کی کوششیں کر رہا ہوں، میں بلا وجہ جو ہے نا بس ایسے ہی چیزیں کر رہا ہوں۔ تب بھی میرا بزنس تھا پر میں بزنس پہ جاتا نہیں تھا، سارا ٹائم گھر میں بیٹھ کے بس یوں ہی جو ہے نا شکوے شکایتیں کرتا رہتا تھا۔ انہی سوچوں کی وجہ سے میرے جو تھاٹس تھے وہ انٹروسیو تھاٹس ہو گئے، یعنی کہ جس میں مجھے ایسے خیالات آتے تھے کہ مجھے خود کو ختم کر دینا چاہیے، مجھے خود کو مار دینا چاہیے۔ میں نے تقریباً 4 بار کے قریب میں نے خودکشی کی کوشش بھی کی، اور مجھے لگتا تھا کہ میں اس ٹائم بالکل ٹھیک ڈائریکشن پہ ہوں، مجھے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، میری زندگی میں جو چل رہا ہے وہ شاید کسی کی زندگی میں نہیں چلتا، اور میری زندگی شاید دنیا کی سب سے بری ترین زندگی ہے، اور میری یہ زندگی جو ہے نا بیکار زندگی ہے، مجھے اس کو نہیں جینا چاہیے، اور بس میں خام خواہ اس دنیا میں ہوں۔ یہ میرا اس وقت تھاٹ پیٹرن تھا، اور میں اس چیز کو لے کے اکثر سوچتا، روتا، گلٹ کی کیفیت ڈال لیتا، کہیں بھی نہ جاتا، بس گھر میں جو ہے نا وہ ایک کمرے میں باؤنڈ ہو کے رہتا، بزنس کی بھی کوئی فکر نہ ہوتی، بچوں کی کوئی ٹینشن نہیں، بیوی کی کوئی ٹینشن نہیں، میں یہی بس سوچوں میں الجھا رہتا تھا۔ ایک دن میں پانی سے فلٹر سے پانی بھرنے گیا، پانی والے فلٹر سے نا میں پانی بھرنے گیا، تو میں جب وہاں کھڑا تھا تو تب بھی میں ایسی سوچوں میں الجھا ہوا تھا، پریشان تھا، اور میرے ساتھ 5-6 اور لوگ بھی تھے۔ تو وہاں 2 چھوٹی بچیاں پانی بھر رہی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پانی کی بوتل آپ اٹھا کے ہمارے گھر چھوڑ آئیں گے؟ تو میں نے کہا جی بیٹا چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے وہ پانی کی بوتل پکڑی اور میں لے کے ان کے گھر کی طرف چلا۔ جب میں گھر کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کافی زیادہ بڑے بڑے گھر ہیں، تو اس میں نا ایک چھوٹا سا گھر ہے، وہ گھر نہیں ہے ایکچولی، ایک دیوار ادھر اور ایک دیوار ادھر ہے، اور دروازہ نہیں ہے بیچ میں، صرف ایک پردہ ہے۔ اور مجھے اس لڑکی نے کہا کہ بچی نے کہا کہ بھائی آپ نا اندر یہ بوتل رکھتے ہیں، ہم سے اٹھائی نہیں جانی۔ تو میں جب وہ بوتل لے کر اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ کوڑا دان ہے، پورا کوڑا دان ہے، اور وہاں وہ پہلے خالی پلاٹ تھا اور ادھر لوگ کوڑا ڈالتے تھے، اور کوڑا ڈالنے کے بعد اب یہ لوگ یہاں رہائش رکھے ہوئے ہیں۔ یہ چیز جب میں نے دیکھی تو میں حیران تھا کہ ایک عورت ان بچیوں کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، کھانا کھا رہی ہے، اس کے ساتھ کتے بیٹھے ہوئے ہیں، کتے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل تھوڑی دور کتے بیٹھے ہوئے ہیں، بدبو اتنی زیادہ ہے
اتنی زیادہ بدبو ہے کہ میں حیران ہوں ان لوگوں کی ہمت پہ. کوئی واش روم نہیں وہاں، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی زندگی کا تصور نہیں ہے، اور عجیب و غریب سی کیفیت ہے. جب میں نے تھوڑی تصدیق کرنے کی کوشش کی، میں نے جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ جو مالک اس جگہ کا مالک ہے، اس نے صرف ان کو ایک جو ہے نا وہ دیوار کر کے دی ہوئی ہے، اور اس سے بھی ان سے کرایہ لیتا ہے. اور جو اس عورت کا ہسبینڈ ہے وہ ایک رکشہ ڈرائیور ہے. اور ان کے حالات ایسے تھے، ان کے حالات کہ میں کئی دن کھانا نہ کھا سکا، اور میں کئی دن پریشان رہا کہ کاش میں ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں. کاش. وہ ایک سوچ میرے اندر کئی دن رہی، کئی دن. تب میرے حالات نہیں تھے. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑے حالات بدلے، میں ان کے پاس گیا. میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ان کی مدد کر سکوں، پر وہ وہاں نہیں تھے، وہ وہاں سے جا چکے تھے. میں نے پھر اس انسیڈنٹ سے بہت دیر بعد سیکھا کہ مجھے میرے اللہ نے دکھایا کیا. وہاں اس وقت پہ 3 سے 4 لڑکے اور کھڑے تھے، اور وہ سیم انہی کی گلی کے تھے، پر میں ان کی گلی کا نہیں تھا. میں تو اور گلیوں میں سے تھا. ہاں، میں گزرتا ضرور تھا ان گلیوں میں سے، لیکن میں اس گلی کا رہائشی نہیں تھا. لیکن ان بچیوں نے مجھے ہی کیوں کہا؟ اصل میں میرا اللہ مجھے دکھانا چاہتا تھا کہ میں جس چیزوں کی ویلیو نہیں کر رہا، وہ چیزیں بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہیں. ہم جن چیزوں کو نہیں دیکھ رہے زندگی میں، بہت سے لوگوں کے پاس وہ آسائشیں نہیں ہیں، بلکہ زندگی وہ اس طرح ہے ہی نہیں. میں نے جب وہ منظر دیکھا، آج بھی جب میں اس چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا، قسم سے مجھ سے کھانا نہیں کھایا گیا کہ یار وہ اتنی سمیل تھی، وہ اتنی درد تھا، اذیت تھی کہ اس جگہ پہ ایک عورت کیسے زندگی گزار رہی ہے. جو میری بہنیں درد میں ہیں، تکلیف میں ہیں، بلا وجہ کی درد میں ہیں، تکلیف میں ہیں. ایک بار ذرا سوچیں، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اس جگہ پہ آپ بھی ہو سکتی تھی، اس جگہ پہ میں بھی ہو سکتا تھا. تو کیا ہماری زندگی میں آج جو درد ہے، جو ہماری زندگی میں آج بلا وجہ کا ڈپریشن ہے، کیا یہ ہوتا؟ ایک بار اپنے آپ سے سوال ضرور کیجیے گا. در حقیقت انسان بڑا ناشکرا ہے. اس کے پاس جو ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت کبھی جانتا ہی نہیں ہے. جب اس کے پاس نہیں ہوتا تب وہ اس کی قدر و قیمت جانتا ہے. پتہ ہے مجھے رات کی نیند کی قدر و قیمت تب آئی جب میں نے بہت راتیں جاگ کے اپنی تباہی کر لی. تب سے لے کے آج تک میں رات کی نیند قربان نہیں کرتا. میری فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے کہ میں رات کو جلدی سو جاؤں. آج آپ کے پاس جو ہے، جتنا ہے، ایک بار اللہ کا شکر ادا کریں. آپ بہت سے اچھے حالات میں ہیں. آپ اپنے تھاٹ پیٹرنز کو حقیقت سمجھ رہے ہیں. یہ جو خیالات ہیں یہ تو سب کو آتے ہیں، ہر انسان کو آتے ہیں. کسی کو موت کے بارے میں آتا ہے، کسی کو خودکشی کے بارے میں آتا ہے، کسی کو کسی کے کھونے کے بارے میں آتا ہے، کسی کو زندگی کا نقصان ہونے کے بارے میں آتا ہے، کسی کو بزنس کا نقصان ہونے کے بارے میں آتا ہے، کسی کو چھوڑ جانے کے بارے میں آتا ہے. یہ خیالات تو سب کے پاس ہیں. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں کہ جس کے پاس یہ خیالات نہیں. لیکن ہم ان خیالات کو حقیقت جان کر، ان کو حقیقت مان کر اپنی زندگی کو ڈپریشن میں ڈالتے رہتے ہیں، بلا وجہ کے ڈپریشن میں ڈالتے رہتے ہیں، اور بہت سے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، بہت سا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں. بس غلطی ہے نا ہماری کہ یہ پیسہ کبھی اللہ کی راہ میں نہیں خرچیں گے، کبھی یہ پیسہ کسی کو نہیں دیں گے، کبھی یہ پیسہ کسی غریب کی مدد پہ نہیں ہم خرچیں گے. ہم بہت بڑے مجرم خدا کے خود بھی ہیں ہم مجرم. اور ان گھروں میں، ان بہت بڑے بڑے گھروں میں جو ایک چھوٹا سا گھر تھا، آخرت کو اللہ سے وہ سوال کرے گا کہ اللہ میں کتنی تنگ دستی میں تھا، میں کتنے برے حالاتوں میں تھا، تیرے یہ حاجی نمازی بندے میرے کام نہ آئے. تو زندگی میں اگر بلا وجہ کے ڈپریشن کو کم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو، اللہ سے تجارت کرو. تم جو اتنا بے سکون ہو، اتنی اضطراب میں زندگی گزار رہے ہو، کبھی سوچا کہ تم نے کبھی اللہ کے بندوں پہ انویسٹ کیا ہے؟ کبھی اللہ کے بندے پہ سے محبت کی ہے؟ تم خود اللہ کے بندے ہو، تم نے کبھی خود سے محبت کی ہے؟ کبھی اس کا شکریہ ادا کیا ہے؟ تمہیں اس نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے؟ کبھی سوچنا
اور کبھی بیٹھ کے اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کر جانا، آنکھیں بند کر کے تصور کرنا اس سوال کا، آنکھیں بند کر کے، کیونکہ میں تو نہیں کر سکتا، سیدھی بات ہے، میں نے وہ منظر دیکھا ہے، میں کبھی بھی اس جگہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس منظر سے ہر انسان کو بچائے۔ بٹ سوچو کہ اگر تمہاری آسائشیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اور ان پہ تم شکر گزار نہیں ہوگے اس کا، اللہ کا، تو اللہ تم سے یہ سب لے لے گا اور اس کو دے دے گا جو اس کا شکر گزار ہے اور جس کو اس کی ضرورت ہے۔ اپنے بلا وجہ کے ڈپریشن کو اپنے اندر سے نکالیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ہی آپ کو جو ہے وہ ہر طرح کے ڈپریشن سے بچا سکتا ہے۔ اللہ سے دل و جان سے جڑ جائیں، کیونکہ وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جو اللہ سے جڑتا ہے پھر اس کی زندگی میں کوئی دکھ درد تکلیف رہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ سے جڑیں، اللہ کے بندوں سے جڑیں، اور میرے ایک دوست کی طرح جو کھرب پتی بندہ ہے، یہ حرکت آپ نہ کریں۔ اسے 5,000 روپیہ سلاب زدگان کو بھیجا اور بار بار مجھے کہتا تھا، دیکھا میں نے 5,000 بھیجا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کتنے لوگوں کی مدد کر چکا ہوں۔ نیکی کریں، ایسے کریں کہ اپنی استطاعت کے مطابق کریں۔ وہ کھرب پتی بندہ ہے، اس کو کم از کم نہیں تو 1 کروڑ کی تو اس کی بنتی تھی کہ وہ 1 کروڑ کی چیریٹی ضرور کرتا، مگر وہ 5,000 کر کے سمجھ رہا تھا کہ اس نے سب جیت لیا۔ ایسی بیوقوفی کبھی نہ کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے بندوں پہ لازماً خرچ کریں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ پیسہ آپ کا نکلتا رہے گا، یوں ہی ڈپریشن کی صورت میں، یوں ہی پریشانیوں کی صورت میں، یہی ٹیسٹوں کی صورت میں، یوں ہی سب چیزوں کی وجہ سے۔ میں نے ایک چیز اپنی ماں سے سیکھی، میری ماں نے مجھے یہ چیز سکھائی۔ میں بہت بیمار رہتا تھا، میری ماں نے کہا، بیٹے اگر چاہتے ہو تمہاری زندگی میں بیماریاں نہ آئیں، اور یہی بات میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تو پھر اللہ سے تجارت کر لو۔ میں نے کہا کیسے کروں ماں؟ میری ماں نے کہا، بیٹے جتنے بھی پیسے تم سوچتے ہو کہ میں یہ پیسے دوائیوں کے لیے رکھتا ہوں، اتنے پیسے اللہ کی راہ میں چیریٹی کرنا شروع کر دو۔ خدا کی قسم تم بیمار نہیں ہوگے، اور خدا کی قسم میں تب سے بیمار نہیں ہوا۔ آپ اللہ کی راہ میں خرچیں، آپ اللہ کی راہ میں خرچیں۔ ہم میں سے بہت لوگ ہیں، ابھی بھی اسٹل ہے، میرے چینل پر ہیں، جو صرف 1,000 2,000 کی چیریٹی کر کے سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کر دیا۔ کچھ نہیں ہوتا سر، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ 1,000 کی چیریٹی وہ کرتا ہے جس کے پاس 10,000 ہوتا ہے، اور جس کے پاس 10 کھرب ہے، 10 کروڑ ہے، وہ 1,000 کی چیریٹی کر کے کیا سمجھتا ہے خود کو کہ اس نے اللہ کو جیت لیا؟ اللہ ایسے نہیں جیتا جاتا۔ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس سے دل و جان سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ اسی کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تو سب کا ہی ہے، لیکن اس کا پھر خاص ہی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں سے جو بلا وجہ کا ڈپریشن ہے یہ دور کرے، اور ہم سب کو جو ہے وہ ایک پرسکون زندگی جینے کی ہمت دے، طاقت دے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ ویڈیو کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔